والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے گا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اور نمازیں پڑھی جا، اذانیں دی جا، شب و روز سجدے پہ سجدے کی جا، سجدے کی جا۔ شعر سنو بڑا مزے والا ہے کہ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ رب کریم کے فضل و کرم، حضور تاجدار کائنات، فخر دو جہاں، والی کونین، راحت العاشقین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ ناز کے اندر
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ زندگی وفا کر رہی ہے اور اللہ ہمیں جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا کر رہے ہیں۔ بڑے سارے لوگ ہیں جمعے کو جمعہ تو سمجھتے ہیں، تھوڑی سی آواز سادی کر دیں کر صاحب، جمعے کو جمعہ تو سمجھتے ہیں لیکن جمعے کا مقصد نہیں سمجھتے۔ مقصد کیا ہے جمعے کا؟ رب سورت جمعہ میں فرماتا ہے اور بھی دن ہفتے دے ہیں نے، لیکن غور کرن دی گل اے وے کہ کسے دن دا ذکر قرآن چ نہیں آیا۔ قرآن چ صرف اللہ نے ایک پوری سورت ہی سورت جمعہ کے نام سے جاری فرما دی ہے کہ قرآن میں سورت جمعہ آ گئی تو پتہ چلا جمعہ کوئی عام دنوں کی دنا دن نہیں ہے، اس کی ایک خاص ویلیو ہے، خاص اس کی برکت ہے، خاص اس کا ایک مقام ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج تمہید کے طور پہ چند باتیں بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں، قرآن ایک مشعل راہ ہے، قرآن ایسی لاریب کتاب ہے کہ جو گرے ہوئوں کو اٹھانا جانتا ہے۔ قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے جو ہارے ہوئوں کو جتانا جانتا ہے۔ قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے جو سلیقہ حیات سکھاتا ہے۔ آپ فرض کر لیں آپ پردیس میں ہیں، اور بندہ جب پردیس میں ہوتا ہے تو وہ تو پردیسیوں کو ہی پتہ ہے کہ کیا ان کے اوپر بیتتی ہے۔ گھر والے تو بس یہی کہہ دیتے ہیں فلانی چیز بھیج دینا، فلانا موبائل بھیج دینا، فلانا گفٹ بھیج دینا، اتنے پیسے چاہیے، جب فون کریں گے پیسوں کا پوچھیں گے۔ پردیس میں جا کے دل لگانا بڑا مشکل ہے۔ تو اگر کوئی بندہ پردیس میں ہو اور فرض کر لو اس کو اس کے محبوب کا میسج آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یار میرے کسی عزیز کا میسج آیا ہے۔ اور اگر وہ بندہ پردیسی ہو اور وہ اس کا کوئی لنگوٹیا یار ہو بچپن کا، یا کوئی ایسا عزیز ہو کہ جس کے اس کے اوپر احسانات بڑے ہیں، تو جب میسج آئے تو وہ کسی لنگوٹیے کا آئے گا تو بار بار دیکھے گا کہ یار مجھے فلانے دوست کا، فلانے یار کا میسج آیا ہے۔ وہ بار بار اس کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ میں پردیس میں ہوں لیکن میرے دوست، میرے عزیز مجھے یاد رکھ رہے ہیں اور انہوں نے مجھے پسے پشت نہیں ڈالا، میرا خیال رکھتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ہم بھی سارے پردیسی، اور یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے، اصلی وطن ہمارا آگے، اور ہمیں بھی ایک میسج آیا ہوا ہے قرآن کی صورت میں کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو کائنات کے تمہارے جتنے بھی مسئلے ہیں سارے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے بالخصوص وہ روح کی طہارت کے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں لنٹر وغیرہ پڑ رہا ہو، مثالوں سے ذرا بات آسان سمجھانی آسان ہو جاتی ہے، تو مزدور جو سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتے ہیں نا، جب لینٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ اسی ریت کے اوپر کوئی لیٹ جاتا ہے، کوئی بجری کے اوپر ایک سائڈ پہ لیٹ جاتا ہے اور بڑی پرسکون نیند لیٹتے ہیں۔
اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاہی محل ہوتا ہے اور زیب و زینت سے وابستہ ان کا بیڈ روم ہوتا ہے اور نرم قالین پہ بھی وہ کروٹیں بدلتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ جو مزدوری کر رہا ہے یہ لقمہ حلال کما رہا ہے، اس کے دل کو سکون ہے، اس کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ تو سو جا، اب تو نے لقمہ حلال کھایا ہے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے پیسے ڈاکے ڈال کے، نجائز قبضے کر کے، رشوتیں لے کر مال اکٹھا کرتے ہیں، رات پھر اپنے نرم نرم بیڈ روم کے اوپر بھی لیٹتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ جب اندر کا معاملہ خراب ہوتا ہے تو باطنی معاملہ خراب ہونے کی وجہ سے ظاہری ایٹومیٹک خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آج کے دور میں بھی قلبی سکون چاہتا ہے کہ اس کے اندر سکون رہے، تو کم از کم سب سے پہلے اپنے پیٹ میں لقمہ حلال داخل کرے۔ جب لقمہ حلال داخل کرے گا، اسے سجدوں میں بھی لطف آئے گا، اس کی اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی، اور رات کو سونے سے پہلے اسے گولیاں نہیں کھانی پڑے گی۔ وہ جب بھی بیڈ پہ سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آرام دہ نیند عطا فرما دے گا، اسے آرام دہ نیند عطا فرما دے گا۔ دوسری بات، انسان کے اندر کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا شیطان، بندے گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے کو تو شیطان نے کروایا ہے، اور ایک ہوتا ہے بندے کا نفس۔ نفس کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ نفس کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں، 4 بھی ایک آیت سے چوتھی قسم بھی ثابت ہوتی ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا ذکر قرآن کے 13ویں سپارے کی پہلی آیت، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس لوامہ کا ذکر قرآن کے 29ویں سپارے کی سورت قیامت کے اندر، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قرآن کے آخری سپارے کے اندر نفس مطمئنہ کا ذکر ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہمارے بندوں کے پاس نا جو نفس پھرتا ہے ہمارے اندر، وہ نفس امارہ ہوتا ہے، کہ بندے گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں میرا تے دل پیا کردا سی تاں میں کیتا ہے۔ بندے سے پوچھے یار یہ گناہ کیوں کی ہے، بے حیائی کیوں کی ہے، یہ نجائز اور حرام کا لقمہ کیوں اتارا ہے، تو جو اس کے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے، نفس امارہ، اور جس کے بارے میں بابا بلے شاہ بھی بولے ہیں۔ بابا بلے شاہ نے بڑا سونا نچوڑ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پیت مسیتی جاندے ہو، تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، تے نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبئی کیتی جاندے ہو، بلے شاہ نو دسو تے صحیح کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ کہ بندہ دوغلا پالیسی کا، کہ جو اپنے نفس کے اوپر چھری پھیرتا ہے، حقیقت میں ولایت کا درجہ وہ پاتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نفس کے خلاف جہاد کرنا قاری صاحب بڑا مشکل کام ہے۔ غزوہ بدر کے دن جب نبی پاک جنگ کر کے واپس لوٹے نا، تو الفاظ پہ غور کریں۔ نبی پاک نے فرمایا رجعنا، ہم لوٹ رہے ہیں، من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، کہ جو اندر کا جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے، اور اس کے بارے میں حضور فرما گئے کہ اس کو اللہ کے رسول نے جہاد اکبر قرار دیا ہے، اور اس کا محاسبہ کیسے ہوگا۔ آؤ تمہیں ایک اللہ کے ولی کا میں واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حاتم اسم
رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیکھیے ہمارے ماشاءاللہ مہمان اس محلے سے بھی آ رہے ہیں جہاں میں پہلے جمعہ پڑھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ یہ محبت ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے دوست آئے ہیں اس محلے سے، قاری صاحب جہاں ہم جمعہ چھوڑ کے آ چکے ہیں، تو جہاں محنت کی ہو اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دلوں میں محبت داخل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں جہاں تک میری آواز اس محلے میں پہنچ رہی ہے وہ بھی میں کوشش کیا کریں ذرا ٹائم پہ آیا کریں، تاکہ کوئی بات سننے میں ملے تو اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ حضرت حاتم اصم آپ نا درویش صفت انسان تھے اور حقیقی درویش تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ بندے نے لمبے لمبے بار رکھے ہوں اور پاؤں میں گھنگرو پہنے ہوں اور ڈھولک کی تھاپ پہ وہ رقص کرتا اور کہ میں درویش ہوں، وہ درویش نہیں۔ درویش وہ ہے جو شریعت محمدیہ کا پیروکار ہے، اور حقیقت میں درویش وہ ہے جو مصطفیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہے۔ حضرت حاتم اصم ان کے پاس ایک بادشاہ کی دعوت آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے جو درویش ہوتے ہیں نا وہ ہے بڑے لوگوں کو منہ نہیں لاندے، کنی کتراندے نے، امراء کو نہیں جاندے۔ کیوں؟ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں۔ بستر لگا ہوا ہے جن کا یا رسول اللہ تیری گلی میں، تو جن کا بستر مدینے والے کی گلی میں لگ جائے انہیں یہ دنیا کی بادشاہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بادشاہی فانی ہے، یہ کرسیاں فانی ہے، یہ وزارتیں فانی ہیں، سدا بادشاہی رب کی ہے اور رب کے عطا سے اس کے نیک بندوں کی ہے، ان کی بادشاہی ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ حقیقت میں روحانی لوگ چلا رہے ہیں۔ اگر ان حکمرانوں کے پاس ہوتا تو یہ تو کب کا تباہ ہو جاتا وطن عزیز۔ یہاں ولیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں، یہاں ولیوں کے جسم مبارک مدفن ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس خطہ ارض کو محفوظ رکھا ہے، ورنہ کیا کچھ نہیں اس ملک کے اندر ہوتا۔ بیان کرنے کی حاجت نہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت حاتم کے پاس لوگ آئے، بادشاہ کا خط آ گیا اور خط میں لکھا تھا کہ حضور ساڈی بڑی تمنا ہے، گل بڑی سنن والی ہے ساریاں لوگاں واسطے۔ آج بندہ 5 ٹائم کا رزق کھائے اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو کہ میرے پاس ٹائم نہیں۔ یہ کیسی بے وفائی اپنے رب سے انسان کرتا ہے کہ اس کا 5 ٹائم اس کا رزق بھی 3 ٹائم کھائے اور انواع و اقسام کے کھانے بھی کھائے، اور رب پھر اس کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ لیکن پھر بھی جب رب کا منادی کہ حیا للصلاۃ حیا للفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آج امریکہ، یورپ، جرمنی، بڑے بڑے ملکوں کے اندر بڑے بڑے لوگ بڑے سیمینار منعقد کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں سکسیسفل کیسے ہونا ہے، کامیاب کیسے ہونا ہے۔ میں نے کہا تمہارے تجربے، تمہاری انگلش، تمہارے ملک کے جو ہے اطوار و سلیقے وہ بعد میں ہے، میرے رب نے پہلے ہی بتا دیا کامیابی اسی میں ہے بندہ اپنے رب کے حضور سجدے کے لیے حاضر ہو جائے۔ فرمایا حیا للصلاۃ حیا للفلاح، کامیابی کس میں ہے؟ رب نے کامیابی نماز میں رکھی ہے۔ لوگ ساری زندگی ہمارے نوجوان ڈگریاں اٹھا کے پھرتے ہیں، ٹیچر سے، پروفیسروں سے مشورے لیتے ہیں، حضرت مجھے بتائیں کامیاب کیسے ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا کامیابی چاہتے ہو تو پہلے اللہ کے حضور سجدے کرنے پڑیں گے، ایسے نہیں کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو حضرت حاتم وہ کہنے لگے بادشاہ کی دعوت میں قبول نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت ہماری تمنا ہے آپ دعوت قبول کر لیں، دعوت قبول کر لیں۔ بڑا اصرار کیا تو درویش صفت انسان تھے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں میری 3 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ میری 3 شرطیں ہیں، آپ قبول کر لیں میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ بزرگوں اپنی شرطیں بیان کریں۔ جب شرطیں بیان ہوئیں تو بزرگ کہنے لگے ایک میری شرط یہ ہے
جب میں آپ کے محل کے اندر دعوت کے لیے آؤں گا تو میری مرضی ہے، جو چاہوں گا کھاؤں گا، مجھے آپ نے پابندی نہیں لگانی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے بابا جی کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ ان کا دوسری شرط یہ ہے، جہاں پہ میں چاہوں گا بیٹھوں گا، آپ نے مجھے روکنا ٹوکنا، بولیے تھوڑا سا، روکنا ٹوکنا نہیں، روکنا ٹوکنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، یہ بھی تہاڈی جڑی یہ تمنائیں جڑی خواہشیں بھی پوری ہو جائے گی۔ کہا تیسری بات یہ ہے، جو چاہوں گا میں منگواؤں گا، تمہیں وہ لا کر دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا درویش صفت انسان ہے، کیا مانگ سکتے ہیں؟ کہا بابا جی آپ آئیں، آپ کی تینوں تمنائیں ہم پوری کر دیں گے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والا معاملہ ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ قرآن کا پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ درود پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، بس پیسہ 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 پیسہ۔ نبی پاک نے فرمایا انسان پیسے کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، اس کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا، اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی، اس کا پیٹ کبھی بھر سکتا نہیں۔ قرآن کا 15واں سپارہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، ہم نے انسان کو انسان لالچی، اس کی فطرت میں ہرس آ گیا۔ تو بزرگ محل کے اندر گئے تو تمہیں پتہ جدوں امیر بندے کو کوئی صاحب علم ٹر جائے تو وہ پھر اپنا وہاندا ہے کہ ویکھو جی فلانا پیر بھی میرے اڈے تے آیا سی، میرے دفتر آیا سی، میرے محل آیا سی۔ تو بزرگ جا کے نا دنیا کو اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا کہ آج میرے محل کے اندر فلانے پیر صاحب فلانے بابا جی آ رہے ہیں۔ دنیا اکٹھی ہوئی، بزرگ آئے اور آ کے نا جہاں ساری عوام نے جوتے اتارے تھے اللہ کا ولی وہاں بیٹھ گیا، جہاں ساری عوام نے جوتے اتارے تھے اللہ کا ولی وہاں بیٹھ گیا۔ اور پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد کھانا لگ گیا۔ جب کھانا لگا نا جی تو کھانا لگنے کی دیر تھی، کیا ہوا کہ ساری عوام کھانے پہ ٹوٹ پڑی۔ جب کھانا کھلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے ایسے لگتا ہے جیسے جنگ مچ گئی ہے، تو ساری عوام کھانے پہ ٹوٹ پڑی۔ بزرگوں نے نا انہوں نے جو اپنا لباس پہنا تھا اس کی جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ ساری عوام کھانا کھا کے فارغ ہو گئی، لوگ جانے لگے تو بزرگوں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ کیا کرو؟ ٹھہر جاؤ۔ بولو تو صحیح، کیا کرو؟ ٹھہر جاؤ۔ ایک آخری میری خواہش رہ گئی ہے، وہ بھی پوری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ایک چولہا لے کے آؤ، ایک چولہا لے کے آؤ اور اس کے اوپر گرم ایک توا رکھ دو۔ توا رکھ کے آگ جلا دی، توا گرم ہوتا رہا حتیٰ کہ جب لوہا زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو جب توا سرخ ہو گیا نا، بابا جی نے اپنے قدموں سے جوتا اتارا اور اس توے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اے لوگو سن لو، آج میں نے کھانے میں ایک روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، اب تمہاری باری ہے، سارے باری باری اس توے پہ کھڑے ہو کے آج کے کھانے کا حساب دو۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ کہا بابا جی آپ تو درویش صفت انسان ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم سے یہ عذر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، ہم تو غریب، ہم تو ماڑے لوگ ہیں، اتنا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ تو ایک تاریخی جملہ بادشاہ کے محل کے اندر حضرت حاتم اسم نے کہا لوگوں سن لو، آج تو تم کہتے ہو کہ آپ صاحب کرامت ہے اس لیے کھڑے ہو گئے ہیں، تو کل جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور زمین اس توے سے بھی زیادہ گرم ہوگی اور اللہ نے پوچھ لیا میری نعمتوں کا حساب دو، تو اس وقت کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے تم خدا کے سامنے جب وہ بلا کے پوچھیں گے تمہیں اپنے سامنے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، جتنا کھاتے ہیں اس سے ڈبل شکر ادا کیا کریں، اور شکر کا تقاضا یہ ہے عمل سے شکر نظر آنا چاہیے۔ عمل سے کیا نظر آنا چاہیے؟ شکر نظر آنا چاہیے۔ بندہ کسی کے ہاں 2 ٹائم کھانا کھائے نا، کسی کا مزدور ہو، کسی کے انڈر میں کام کرتا ہو،
تو بندہ مالک کو کام کہہ دے نا کوئی بہو کہ یہ میرا کام کر دو، وہ ایک دفعہ کہے گا، اگر نہیں کرتا دوسری دفعہ کہے گا، نہیں کرتا تیسری دفعہ نوکری سے ہی نکال دے گا۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ میں نے تجھے نوکری دی، کھانا دیا، جب میں نے کام کے لیے کہا تو نے میرا کام نہیں کیا۔ تو رب کتنا کریم ہے، رب ہمیں اتنے کام قرآن میں فرما گیا، آج تک ہم نے نہیں کیے لیکن پھر بھی رزق دے رہا ہے، پھر بھی بھوکا سونے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ کرم نوازی ہے اس مالک کی۔ تو اپنے روح کی طہارت کو درست کریں۔ جب آپ کا اندر درست ہو جائے گا نا، دنیا و ما فیہا کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کا نظریہ یہ بن جائے گا کہ کھانے کھانے پہ لکھا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اور مقدر میں جو ہوتا ہے انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کوئی تمہارے ہاتھ سے چھین کے لے جائے گا لیکن تمہارے نصیب سے کوئی چھین کے لے جا سکتا نہیں، لے جا سکتا۔ تو اس لیے نبی پاک کی آخری حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ مختصر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہو گیا نا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہوگا۔ بندے کے خیالات اس کے دل سے اٹھتے ہیں، جب دل سے اٹھتے ہیں تو پھر اس کے ذہن میں سوار ہوتے ہیں، جب ذہن میں سوار ہوتے ہیں گجر صاحب تو پھر بندہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اگر روح کی طہارت چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن پڑھو اور اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد کرو۔ یہ نہیں کہ دے جمعے تے جمعہ آگے نماز پڑھن، باقی پورا ہفتہ پتہ ہی نہیں نہ نماز کا، نہ سجدے کا، نہ کلام کا۔ رزق روز کھاتے ہو، بندہ روٹی روز کھاوے تے سجدہ روز کرن آئے تے اس تو بڑا بے وفائی والا عمل کیڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں اپنے پوری گفتگو کے لب لباب کو بابا بلے شاہ کے اسی مصرے پہ ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پیت مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، تے نفس تے چھری پھیر دے نہیں، کدے ہوتے نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دنبئی کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شانوں کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ انسان خود ہی غور کر لے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو، نہیں تو قیامت کے دن حساب بڑا مہنگا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قلبی سکون عطا فرمائے اور ہمارے باطن کو پکیزہ بنا دے۔ ہمارے لباس سے جس طرح خوشبو آتی ہے، اللہ ہمارے کردار سے بھی اسی طرح خوشبو کی مہکار پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا فرما۔